الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین حضرات، یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے اور اس مہینے کے 18 تاریخ کو خلیفہ ثالث حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت واقع ہوئی ہے. تو لہٰذا آج ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے حوالے سے مختصر سی گفتگو کرنا چاہیں گے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے اسباب مختلف علماء کرام نے لکھے ہیں. مولانا ابو کلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے انسانیت موت کے دروازے پر. اس کے اندر مولانا ابو کلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا ایک سبب وہ خاندانی رفاقت تھی. خاندانی رفاقت کا مطلب کیا ہے کہ یعنی بنو ہاشم اور بنو امیہ کے مابین خاندانی اختلاف بے انصافی، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ایک سبب یہ بھی تھا. اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد کے پردادا عبد مناف یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. تو ان کو اللہ رب العزت نے 4 بیٹے دی تھے. ایک کا نام تھا نوفل، مطلب اور تیسرا عبد الشمس، چوتھا جو ہے نا ہاشم. اور یہ ہاشم جو تھے یہ تاجر تھے اور انہوں نے قیصر روم اور شاہ حبشہ سے تجارتی مراعات حاصل کیے اور اس کے بعد ان کو خانہ کعبہ کی انتظامات بھی حوالے ہوئے. تو عبد الشمس کا جو بیٹا تھا امیہ، اس کو یہ چیز بہت ناگوار گزری. تو انہوں نے اپنے چچا ہاشم کو چیلنج کیا کہ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، میں آپ کو مناظرے کا چیلنج دیتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے. شرط یہ ہے کہ جو شخص ہارا، جیتی ہوئی شخص کو 50 سیاہ چشم اونٹ دے گا، 50 سیاہ چشم اونٹ دے گا اور 10 سال جلا وطن ہوگا. اور مناظرے کا ثالث جو ہے وہ بنو خزاعہ کا ایک کاہن کو مقرر کیا. جب مناظرہ ہوا تو اس کاہن نے امیہ کے حق میں فیصلہ دیا. تو ہاشم نے 50 سیاہ چشم اونٹ دیے اور 10 سال کے لیے جلا وطن ہوئے. تو یہاں سے بنو امیہ اور بنو ہاشم کے درمیان خاندانی اختلاف پیدا ہوا. خاندانی جھگڑا، خاندان کے اندر اختلاف پیدا ہوا اور جھگڑا شروع ہوا. تب جب بعثت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ آیا تو بنو ہاشم کے 4 شخص ایسے تھے جن کو بنو ہاشم کا ستون سمجھا جاتا تھا. ایک ان میں سے ابو طالب صاحب، اور ایک سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھا ابو لہب. تو ظاہری بات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا دعوت دی تو بنو ہاشم کی اکثریت جو ہے نا وہ مسلمان ہو گئے، اور جو مسلمان نہیں بھی ہوئے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاون اور مددگار بنے. جیسے کہ ابو طالب صاحب ایمان تو نہیں لائے لیکن ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
مدد کی اور ان کا ساتھ دیا. اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہو گئے, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی مسلمان ہو گئے, حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہو گئے. تو بنو ہاشم جو ہے وہ اکثریت مسلمان ہو گئی, وہ ایمان لے آئی. اور جنہوں نے ایمان نہیں بھی لایا وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مددگار بنے. اور اس زمانے میں بنو امیہ کی قیادت وہ 3 شخصیات کر رہے ہیں. ایک ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور دوسرا عفان جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم تھے, اور تیسرا وہ حکم تھا. یہ بنو امیہ کی قیادت کر رہے تھے. جب بنو امیہ نے دیکھا کہ بنو ہاشم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مددگار بنے, تو بنو امیہ چونکہ بنو ہاشم کے ساتھ اختلاف تھا تو انہوں نے اس اختلاف کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لائے بلکہ مخالفت کی. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے, رحلت فرما گئے, تو یہ خلافت ملی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے, دنیا سے چلے گئے, تو پھر یہ خلافت ملی جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے جانے کا وقت آیا, ان کو یقین ہوا کہ اب مجھے شہادت ملنے والی ہے, تو انہوں نے وصیت فرمائی کہ 3 دن کے اندر 6 صحابہ کرام کا نام لیا کہ ان میں سے جو ہے نا ایک کو امیر المؤمنین منتخب کر لو, اپنا بادشاہ بنا. ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا, دوسرا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تیسرا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اور 5واں نام حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اور چھٹا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان 6 صحابہ کرام کا نام لیا اور فرمایا کہ ان میں سے ایک کو اپنا خلیفہ مقرر کرو, اپنا جو ہے نا امیر المؤمنین بنا لو. 2 دن ان حضرات کے درمیان بات ہوئی مگر ختمی نتیجہ نہ نکلا. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ ہم 3 ساتھی, وہ 3 ساتھیوں کے حق میں دستربردار ہو جائیں گے. تو جب وہ 3 رہ جائیں گے تو 3 کم ہے, بات کرنا آسان ہوگی. تو لہٰذا حضرت زبیر رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حق میں دستربردار ہوئی, اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حق میں دستربردار ہوئی, اور حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دستربردار ہو گئے. اب 3 امیدوار رہ گئے, تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کیا, وہ دونوں کے حق میں دستربردار ہو گئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق یہ دستربردار ہو گئے. اب 2 رہ گئے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بنو ہاشم سے ہے, اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بنو امیہ سے ہے. تو اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, دونوں حضرات نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اختیار دے دیا کہ آپ نے جو اصرار کیا ہے تو اب آپ کو ہم اختیار دیتے ہیں کہ آپ ان میں سے کسی ایک کا نام جو ہے نا وہ منتخب کر لیں اور ان کا بیعت کر لیں. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبی کے اندر لوگوں کو بلایا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پیش کیا امیر المؤمنین کے لیے, اور خود بیعت کی, لوگوں نے بھی بیعت. تو لہٰذا اس طریقے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. خلافت بنو ہاشم سے بنو امیہ کی طرف چلی گئی. تو لہٰذا 6 سال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خلافت کی وہ بڑے پرامن طریقے سے خلافت ہوئی. 22.5 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرایا. 22.5 لاکھ مربع میل پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کا جھنڈا لہرایا تھا, اور 22.5 لاکھ مربع میل پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام کا جھنڈا لہرایا. تو 44 لاکھ مربع میل پر جب اسلام کی حکمرانی قائم ہوئی تو یہود کو بڑی تکلیف ہوئی کہ مسلمانوں کا مقابلہ اب ہم نہیں کر سکتے. جب مدینہ میں حکومت تھی ہم مقابلہ نہ کر سکے,
اب تو 44 لاکھ مربع میل پر مسلمانوں کی حکمرانی ہے، اب ہم کس طرح اس کا مقابلہ کریں گے؟ تو عبداللہ بن سبا یہ یہودی تھا، اس نے یہودیوں کو اور منافق ساتھیوں کو جمع کیا، ان سے کہا کہ ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کا، اور وہ یہ ہے کہ ہم ظاہری طور پر مسلمان ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مسلمانوں کی طرح پورا کریں۔ جب مسلمانوں کا ہمارے اوپر یقین ہو جائے گا کہ یہ تو مسلمان ہے، پکے مسلمان ہیں، تو پھر اس کے بعد ہم ان کے اندر دراڑیں پیدا کریں گے، اختلافات ڈالیں گے، اس طریقے سے ہم مسلمانوں کی حکمرانی کو ختم کریں گے۔ تو عبداللہ بن سبا نے مسلمانوں کے اندر 3 قسم کی منافقت پیدا کی۔ پہلی منافقت، وہ بنو ہاشم کے پاس چلے گئے کہ یہ حکومت بنو ہاشم کی تھی اور آپ سے حکومت چھین کر بنو امیہ کو دی گئی، اور بنو امیہ یہ تو آپ کے دادا پر دادا کے جو نا دشمن تھے، وہ پرانی دشمنی جو ہاشم اور امیہ کے درمیان ہوئی تھی، جو مناظرہ ہوا تھا، جو جھگڑا ہوا تھا، وہ یاد دلایا۔ تو ابو کلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس عبداللہ بن سبا نے یہاں سے فائدہ اٹھایا، تو یہ جو خاندانی اختلاف تھا، یہ ایک وجہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا یہ بھی تھا ایک سبب۔ تو یہ ایک منافقت یہ پیدا کی کہ بنو ہاشم کے پاس چلے گئے اور ان کو یہ کہا کہ یہ حکومت آپ کی تھی اور آپ سے چھین کر اب بنو امیہ کو دی گئی، اور بنو امیہ تو آپ کے حریف ہیں، وہ تو آپ کے مخالف ہیں، دشمن ہیں۔ تو ان لوگوں نے جو منافقین تھے، وہ تو ویسے بھی عبداللہ بن سبا کے ساتھ تھے، جو سادے مسلمان تھے، انہوں نے بھی اس بات کو بڑی اچھی طریقے سے لیا۔ اور دوسری منافقت، وہ غیر قریش کے پاس چلے گئے اور ان سے کہا کہ یہ حکومت صرف قریش کو ملے گی، غیر قریش اس کے اہل نہیں ہے، وہ حکومت نہیں کر سکتے۔ تو دوسری منافقت یہ پیدا کر دی، غیر قریش جو تھے انہوں نے بھی، جو سادے مسلمان تھے انہوں نے بھی اس بات کو لے لیا، اور جو منافق تھے وہ تو ویسے بھی ان کے ساتھ ہو گئے۔ تیسری منافقت جو ہے نا، وہ عجم اور غیر عجم کی ڈالی، کہ جو غیر عجمی تھے، عربی نہیں تھے، عجم تھے، ان کے پاس چلے گئے کہ حکومت صرف عربوں نے کرنی ہے، تم کیا عجمی جو ہے حکومت نہیں کر سکتے؟ تو تیسری منافقت یہ ڈالی۔ تو اس طرح عبداللہ بن سبا نے 900 آدمیوں کا لشکر تیار کیا۔ اب اس انتظار میں تھا کہ جب حج کا موقع آئے گا تو اکابر صحابہ کرام حج پر تشریف لے جائیں گے۔ کچھ اکابر صحابہ کرام وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، اور کچھ جو باقی ہیں وہ حج پر چلے جائیں گے۔ جب وہ حج پر جائیں گے تو ہم اپنا وار کریں گے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف۔ تو جب حج کا موقع آیا، صحابہ کرام حج پر تشریف لے گئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے مسجد میں آئے، تو سبائی جو ہے نا وہ کڑے ہو کر انہوں نے اختلاف کیا کہ ہم آپ کو خطبہ پڑھنا نہیں دیں گے۔ حتیٰ کہ سبائیوں میں سے ایک آدمی جا کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے آسا چھین کر اس کو توڑ ڈالا، حالانکہ یہ وہ آسا تھا جس کو پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے۔ پھر یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آیا۔ پھر اس طرح جو ہے نا ان کی خلافت کے بعد یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، اور سبائیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسٹیج سے پکڑ کر نیچے گرایا، خطبہ پڑھنے نہیں دیا۔ یہاں تک بات پہنچی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا 40 دن محاصرہ کیا۔ جب محاصرہ بہت سخت